السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبلیغ میں تو بہت سے لوگ لگتے ہیں، لیکن تبلیغ کسی کسی کو لگتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں مولانا اکرم صاحب کا نہایت فکر انگیز بیان۔ تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں کہ تبلیغ تو کسی کسی کو لگی ہے۔ پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مسلح بنتا ہے۔ اپنا بننے میں سب کا بننا ہے۔ 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہو۔ بے دینوں سے دین نہیں۔ ایک 6 نمبر کا بیان سیکھ لینا یہ اچھی بات ہے، ایک 6 نمبر کی حقیقت کا آ جانا۔ تو حقیقت حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہر صحابی کی تڑپ تھی کہ کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر غم تھا کہ فکر کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ گھر والی کہتی حضرت آپ کو نیند نہیں آتی، کیا بات ہے؟ فرماتے تھے اگر آپ کو بھی یہ غم لگ جائے تو ایک کی بجائے 2 ہو جائیں۔ فرماتے تھے کسی کی شب سوتے کٹے ہے اور کسی کی شب روتے کٹے ہے، یا الہی ہماری کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے رات گزرتی ہے، نہ سوتے رات۔ اتنی بے چینی بے قراتی اور درد و غم تھا، راتوں کو روتے تھے اور دن کو لوگوں کے بھی۔ آج دیکھو ہم جماعتوں میں کتنا سو رہے ہیں، آج کل تو ہمارے کیلولے ہی ختم نہیں ہوتے۔ جب کرنے کے زمانے میں محنت نہیں کی تو واپس جا کر کام کرنا مشکل ہو جائے۔ یہ زمانہ تربیت کا ہے۔ اس میں دوست بزرگ یہ تو 4 مہینے ایسے ہیں جیسے آپ کو 4 گھنٹے کے لیے خزانے میں داخل کر دیا، اس میں سونا اور چاندی اور ہیرے جواہرات، آپ کو کہا بھئی جتنا نکالنا نکال لو، اور آپ نے دیکھا وہاں پلنگ پڑا ہوا تھا، سرانہ بھی رکھا ہوا، آپ نے سوچا ذرا کمر سیدھی کر لوں، کمر سیدھی کی، آنکھ لگ گئی۔ 4 گھنٹے کے بعد چوکیدار نے ٹھوکر ماری کہ باہر نکلو، وقت ختم ہو گیا۔ آپ آج بتاؤ یہ آدمی کتنا پچھتائے گا، وہ میں نے کیا کیا۔ اس سے زیادہ اگر 4 مہینے صحیح نہ لگے تو یہ اس سے زیادہ یہ پچھتائے گا مرنے کے بعد۔ ابھی نہیں پتا چلے گا آپ کو، کیونکہ یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے جو آپ پہ سختی کریں گے، یہ تو تبلیغ ہے، یہاں تو ترغیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں دعوت ہے، یا دعوت دے رہے ہیں یا سن رہے ہیں، یا سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں، یا ذکر یا عبادت یا خدمت، اس کے علاوہ میں لگنا یہ لایانی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح نکلتے، دعوت دیتے دیتے دوپہر ہو جاتی، کوئی دھکے دے رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی گلا پکڑ رہا ہے، کوئی اوجھڑی ڈال رہا ہے۔ حضور نے دوپہر کو حضور مکے کے بازار سوق المجاز میں دعوت دے رہے ہیں، اور لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ابو لہب پیچھے سے پتھر مار رہا ہے اور پنڈلی مبارک سے خون نکل رہا ہے، اور لوگوں کو کہتا لوگوں اس کی بات نہ ماننا، نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے۔ کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ حضرت سمیہ کو شہید اس وجہ سے کیا تھا کہ وہ گھر گھر جا کے دعوت دیتی تھی، قرآن پڑھ کر سن۔ ابو جہل کہتا تھا حضور ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا۔ حضرت زنیرہ نابینا ہو گئی، باندھی تھی، لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ حضرت ام شریک رضی اللہ 3 دن بھوکا پیاسا رکھا، لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ حضرت ام سلیم بیوہ ہو گئی تھی، تو ابو طلحہ نے پیغام دیا نکاح کا، تو وہ کہنے لگا میں آپ سے نکاح کروں گی، بتوں کو پوجتا ہے، شرک کرتا ہے۔ اس نے کہا تو کسی مالدار سے نکاح کرے گی؟ اس نے کہا تو اسلام لے آ، تیرا اسلام لانا ہی میرا حق مہر ہے۔ وہ مسلمان ہو گئے۔ بیٹے سے کہا پہلے خام سے بیٹا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ میرا نکاح کر دو، ان سے مہر نہیں لینا، کہ ان کا اسلام لانا ہی مہر ہے۔ شیطان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ دعوت سے ہوتی ہے۔ اذان ہوتی ہے شیطان اتنا بھاگتا ہے اس کی ہوا بھی خارج، پہلے تبلیغ میں نکلنے نہیں دیتا، بہت رکاوٹیں آتی ہیں، کہیں بیوی ناراض، کہیں یہ مسائل وہ مسائل، شیطان سب کے کان میں پھونک مار دیتا ہے، اس کو جانے نہیں دینا۔ ہم ایک گاؤں میں تھے تو ہم نے ایک بندے میواتی کو سال کے لیے تیار کیا۔ جب وہ گھر گیا نا تو بیوی کہنے کہ تو سال میں جائے گا نا، میں تو مر جاؤں گی اور میں تو میکے چلی جاؤں گی،
وہ بھی مضبوط بندہ تھا. اس نے کہا تو انہیں کل مرنا ہے نا تو آج ہی مر جاؤ. اس نے کہا اور کل جانے کی بجائے آج چلی جا, میں تو اب بھی جاؤں گا. تھوڑی دور گئی 1-2 ایکڑ, پھر ڈھیلی ہو کے واپس آ گئی. اس نے کہا کیسے آ گئی؟ اس نے کہا آپ تو اللہ کے راستے میں جائیں گے اور میں گھر چھوڑ کے کہاں. اس نے کہا تو گھر میں تیری ساری چیزوں کی ہے, 30 جانور تو دودھ دیتے ہیں. ماشاءاللہ سال میں چلا گیا. وہ کہنے کا مقصد ہے کہ سب سے زیادہ رکاوٹیں دعوت کے کام میں آتی ہیں. پہلے نکلنے نہیں دیتا, پھر دعوت نہیں دینے دیتا. آپ دائی بننے آئے ہو یہاں, یہ تسبیح نماز گھر بھی پڑھ سکتے تھے آپ. ہر کسی کو دعوت, اور ہر موقع پر دعوت, اور ہر حال میں دعوت. جس کے اندر دعوت ہوگی نا وہ ہر جگہ دعوت دے گا. دائی کی مثال انجن کی سی ہے, اور جو دعوت نہیں تھا ایسا ریل کا ڈبہ ہے, تو ریل کا انجن تو 20 ڈبوں کو کھینچتا ہے, کراچی سے پشاور پہنچا دیتا ہے. اور جو دعوت نہیں تھا ریل کا ڈبہ, سارے نبیوں نے دعوت دی. حضور صلی اللہ سارے نبیوں کی مجموعی محنت جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی امت کو مل گئی. اسی وجہ سے تو اس کو بہترین امت فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو, اور لوگوں کے نفع رسانی کے لیے تمہیں نکالا ہے. تم اچھائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. اور اللہ پر اس آیت کی تفسیر ہے مسلمانوں, اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا ہے, اور اس کے علم ازلی میں پہلے ہی سے مقدر ہو چکا تھا, جس کی خبر بعض انبیاء سابقین کو دے دی گئی تھی. جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی جملہ امم و اقوام سے سبقت لے جائے گی. اس لیے ہوگا کہ ان کو اکرم و اشرف پیغمبر نصیب ہوگا, ادم و اکمل شریعت ملے گی, علوم و معرف کے دروازے ان پر کھول دیے جائیں گے. ان کی محنت اور قربانی سے ایمان, عمل و تقوی کی تمام شاخیں سرسبز و شاداب ہوں گی. یہ امت کسی قوم و نسب و ملک و اقلیم میں محصور نہ ہوگی. اس امت کا دائرہ عمل دنیا کے تمام شعبوں کو محیط ہوگا, اور جہاں تک ہو سکے یہ سارے انسانیت کے خیر خواہی کریں, اور جہاں تک ہو سکے ان کو جنت کے دروازے پر لا کھڑا کر دیں. فرمایا اخرجت للناس, اسی طرف اشارہ, امت اخرجت للناس ہے. اللہ جل جلالہ رب الناس ہیں, ساری انسانیت کو پالنے والے. قرآن کریم ہدی للناس ہے, ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس ہیں, قیامت تک لیے اللہ تعالی نبی بنا کر بھیجا ہے. فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو خود اللہ کا ہو رہے, اسی کی پسندیدہ روش پر چلے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلائے. اس کا قول و فعل لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں مؤثر ہو. وہ ہر قسم کے فرقہ وارانہ نسبتوں سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف منادی کرے, اور اس کا تغرا امتیاز مذہب اسلام ہو. جس کی دعوت دے اس پہ خود بھی عامل ہو. اسی کے لیے حضرات صحابہ کرام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمریں صرف کی ہیں. حضور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اسلام وحی نازل کی, اے داؤد آپ کے بعد ان قریب ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد اور محمد ہوگا. وہ سچے اور سردار ہوں گے. ان کی ساری لغزشیں میں نے کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں. وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے اور میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور ان کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے. ان کی امت کو میں نے وہ نوافل دیے ہیں جو پہلے نبیوں کو دیے تھے, اور ان کی امت پر وہ چیزیں میں نے فرض کی ہیں جو پہلے نبیوں پہ فرض کی تھی. اور ان کی امت اس حال میں میرے پاس آئے گی کہ ان کے چہروں پر نبیوں جیسا نور ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی امت کو میں نے تمام امتوں پر, اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے. یہ فضیلت اس کام کی وجہ سے, اگر دعوت بھی, تعلیم و تعلم بھی, ذکر عبادت, حضور اگر گھر میں عمل شروع کر دیے تو گھر میں دین آ جائے گا. یہ اعمال اگر محلے کے مسجد میں شروع ہو گئے تو محلے میں دین آ جائے گا. بیرونی گشت کریں گے تو پورے شہر میں دین آئے گا, اور سہروزے لگائیں گے تو بستیوں میں دین آ جائے گا. چلے 4 مہینے سے پورے ملک میں دین آئے گا, اور سال 7 مہینے سے ساری دنیا میں دین آئے گا. ساری تشکیلوں پر جانا ضرور. گو بات کہتے ہیں اصل مقامی کام ہے, سب مقامی کام کریں تو ساری دنیا کا کیا ہو, ساری دنیا تو جہنم میں چلی جائے گی. حضور قیامت تک کے لیے نبی ہیں اور پورا عالم ہے,
اور قیامت تک کا زمانہ ہے۔ فرمایا باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک کی، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کی، اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کی، اور اپنے محلے میں آسان ہے بنسبت اپنے گھر کی، اور اپنے گھر میں آسان ہے بنسبت اپنی ذات سے۔ اگر میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے گھر میں ماحول بنانا پڑے گا۔ گھر والے دین پہ جب چلیں گے جب محلے میں دین ہو، محلہ جب چلے گا جب پورے شہر میں دین ہو، پورا شہر جب چلے گا جب پورے ملک میں دین ہو، اور پورا ملک جب چلے گا جب ساری دنیا۔ یہ ماحول ہے، یہ اعمال ہے، یہ محنت کے اعمال۔ جو ان میں زیادہ لگتا ہے وہ زیادہ بنتا ہے، جو کم لگتا ہے۔ جماعت ریل میں چڑھی، جیسے چڑھی نا، دو میاں بیوی بیٹھے تھے، کوئی دنیا کی لائن سے پڑھے لکھے سے لگتے تھے۔ ایک وہ کہنے لگا بابا جی تم جب بستر اٹھائے پھرتے ہو تم گھر بیٹھ کے اللہ اللہ نہیں کر سکتے؟ وہ کہنے کا بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں پروفیسر ہوں، کالج پڑھاتا ہوں۔ اور تیری بیوی یہ بیٹھی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا یہ سکول پڑھاتی ہے۔ بابا جی کہنے لگا مجھے یہ بتائیں آپ کے بچے گھر پڑھتے ہیں یا سکول جاتے ہیں؟ بابا جی نے نقد ہی پھنسا دیا پروفیسر کو۔ اب بولے تو مرے نہ بولے، بابا جی سکول جاتے ہیں۔ آپ کہہ رہے میں پروفیسر ہوں، بیوی تیری سکول ماسٹر ہے، تم اپنے 4 بچوں کو نہیں پڑھا سکتے؟ گھر میں ہزاروں بچوں کو پڑھاتے ہو۔ بابا جی گھر میں پڑھنے کا ماحول نہیں ہوتا، گھر میں دین کا ماحول ہے۔ اس نے 1 منٹ میں تبلیغ فٹ کر دی پروفیسر کو۔ یہ ماحول ہے اور یہ اعمال ہے۔ بعض کہتے ہیں نا ہمارا میٹر چل رہا ہے، یہ جو میٹر چلاتے ہیں نا ان کا میٹر گھر جا کے بند ہو جاتا ہے۔ 7 لاکھ مل رہا ہے 49۔ بھائی زندگی بدلے گی تو مسئلہ حل ہوگا۔ یقین تبلیغ پہ کیوں نہیں جمتے؟ جہاں یقین ہوتا ہے وہاں جمتا ہے۔ عملوں کا یقین ہوگا تو عملوں پر جمے گا، اور شکلوں کا یقین ہوگا تو شکلوں پر جمے گا۔ صحیح یقین والا آدمی عملوں میں نظر آتا ہے، اور غلط یقین والا آدمی شکلوں میں نظر۔ آج بتاؤ کسی نے پوچھا استقامت کیسے ملے گی؟ تاجروں سے پوچھو ان کو استقامت کیسے ملی ہے، دفتر والوں سے پوچھو کہ دفتر پہ کیسے جم گئے، زمینداروں سے پوچھو زمینوں پر کیسے جم گئے۔ جہاں یقین ہوتا ہے وہاں جمتا ہے۔ یہ غلط یقین ہے تو آدمی جمتا ہے۔ حضرت جی فرماتے تھے جب تک اندر کا باطل نہ ٹوٹے تو باہر کا باطل کیسے ٹوٹے؟ جب حق والوں پہ غالب نہیں ہے تو باطل والوں پر غالب کیسے آئے؟ جب محنت اور قربانی ہوگی دین تو بعد میں چمکے گا، اور محنت کرنے والے پہلے چمک جائیں گے، اور جب محنت اور قربانی نہیں ہوگی تو دین بعد میں مٹے گا، اور محنت نہ کرنے والے پہلے مٹ جائیں گے۔ دین کا چمکنا مسلمانوں کا چمکنا ہے، اور دین کا مٹنا مسلمانوں کا۔ دین بعد میں مٹے گا، محنت نہ کرنے والے پہلے مٹ جائیں گے، اور جب محنت اور قربانی ہوگی دین بعد میں چمکے گا، اور محنت کرنے والے پہلے۔ جس درجے کی محنت اور قربانی اس درجے کی ہدایت، جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین، اور جس درجے کا دین اس درجے کے کام۔ جب محنت کو چھوڑ دیتے ہیں تو یقین بگڑ جاتے ہیں، اور عمل بگڑ جاتے ہیں، اور اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور حالات خراب ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں نفرت ہو جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتے ہیں۔ باہر سے آیا بیوی سے کہہ رہا چائے بنا دے، بیوی کہہ رہے سو جا، دودھ بلی پی گئی ہے، اس کے حصے کا دودھ بلی پی جاتی ہے، کوئی چائے بنانے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تم حرکات کو روک لو گے تم پر بارش بند کر دی جائے گی، تم ناپ تول میں کمی کرو گے، قحط مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں گے، تم وعدہ خلافی کرو گے، دوسری قومیں تم پر مسلط ہو جائیں گی جو تمہارے مال و متاع کو لوٹ لیں گے، تم اللہ کے قانون کے حکم جاری ہوں گے، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، گھر گھر میں لڑائی، اموات کی کثرت۔ یہ کون سو رہی ہے؟ یہ میری بہو سو رہی ہے۔ یہ کیوں سو رہی ہے؟ اس کا دماغ خراب ہے۔ اور یہ کون سو رہی ہے؟ کہ یہ میری بیٹی سو رہی ہے۔ یہ کیوں سو رہی ہے؟ اس کی طبیعت خراب ہے۔ اپنی بیٹی کی تو طبیعت خراب ہے، اور بہو کا دماغ خراب ہے۔ بہو بنی تو ساس اچھی نہ ملی، اور ساس بنی تو بہو۔ بیٹیاں کی امی آپ تو بہوؤں کو بہت خیال رکھیں۔ میں نے تو بہو بنائے، میں نے تو بیٹیاں بنایا۔ میں بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح رکھتی ہوں، وہ ماں کی طرح میری قدر کرتی ہیں۔ اس لیے عبدالوہاب صاحب فرمائے دلی والوں آپ تو اپنی بیویوں کا بہت کہنا مان دو، حاجی صاحب کہنا کیسے نہ مانے۔ جب آتے ہیں نا دفتر سے دکانوں سے
दरवाजे पर इस्तकबाल कराइए, आइए तशरीफ लाइए, मरहबा, ठंडा पियेंगे, गरम पियेंगे। जूते के तस्मे वो खोलती हैं, पाँव की जुराबें वो उतारती हैं, और कभी हम सो रहे हो तो कौवा भी नहीं उड़ाती कि नींद खराब हो जाएगी, बच्चे को रोने नहीं देती। ये सारी तरबियत तबलीग की बरकत से हुई। और जब आदमी दीन पे ख्वाहिशात पे चलेगा, वक्ती तौर पर ख्वाहिश पे चलने में लज्जत है और आगे जिंदगियों को तोड़ देते। जैसे वो मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ने कुंडी पे गोश्त लगा देता है, पीछे धागा बांध के दरिया में फेंक देता है, छोटी छोटी मछलियां उसके पीछे भागती हैं। बड़ी मछली उनको समझाती, अरे इसके पास ना जाओ, तो मैं ऊपर गोश्त नजर आ रहा है, गोश्त के अंदर कांटा है, कांटे के पीछे धागा है, धागे के पीछे बंदा है, बंदे के पास छुरी कांटा है और मिर्च मसाला है और तेल कढ़ाई है। अब उनके तो मुंह में पानी आ रहा था। वो बड़ी मछली उनको समझा के चली गई। ये देख रही, ये खुद खाएगी, हमें बहका रही है। वो तो समझा के चली गई, इन्होंने मुंह लगाया, मजा बहुत आया। गुनाह में लज्जत तो है थोड़ी सी। खाते खाते कुंडी अंदर चली गई, शिकारी ने बाहर से झटका दे के कांटा फंसा दिया। वो पानी में देख रही है शिकारी को, छुरी कांटा पानी में नजर आएगा। उसने जब लगा ना झटका और बाहर खींचा, अब तड़प रही है। छुरी कांटा भी देखा, मिर्च मसाला भी देखा, तेल कढ़ाई भी देखी, अब सारा निजाम नजर आ गया। जब लगेगा ना मौत का झटका, फिर सारे जहन्नम के सांप और बिच्छू नजर आ जाएंगे। आज मौका है तौबा का। ए ईमान वालो, मौत से पहले पहले मौत की तैयारी कर लो। जब मौत का वक्त आ जाता है, हरगिज़ मोहलत नहीं मिलती। फिर कहता मैं खैरात कर देता, और मैं सदका दे देता, और मैं तौबा कर लेता, और मैं जिंदगी बदल लेता, ओ काश कि मैं फलां को अपना दोस्त ना बनाता, उसने मुझे बर्बाद। 3 जगह है मुसलमान की, या मस्जिद में रहो, या अपने घर में आराम करो, कोई काम करो, या अपने दफ्तर में जाओ, या खेतों में जाओ। ये जो लोग बैठा कुताक इधर उधर होटल पे बैठते हैं ना, ये तबलीग के काम के नहीं रहते। मुसलमान के 3 जगह हैं बस। इसलिए फरमाया, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी फरमाते थे, पहले लोग सुनते नहीं, जो सुनते हैं वो समझते नहीं, जो समझते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं जो हर हाल में करेगा वो जमेगा, और जो हर हाल में नहीं करेगा वो पतझड़ की तरह जब तबलीग को पीछे करता है और दुनिया के कामों को आगे करता है, तो तबलीग पीछे नहीं होती, वो खुद ही पीछे हो जाता है। ये तबलीग मेरी वजह से नहीं चल रही, तो ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत को निकलने के जमाने में बदन के तकाजे टकराते, वापस जाकर बीवी बच्चे टकराएंगे, दुकान खेत टकराएगा। करने के जमाने में अमलों से इतना ताल्लुक हो जाए, इसी निस्बत हो जाए कि दावत के बगैर जी नहीं लगती। इतनी अंदर चली जाए दावत और यकीन बदल जाए, और इतना अमलों से ताल्लुक और निस्बत हासिल हो जाए, तो दोस्त बुजुर्गों भाई, इसके लिए बड़ी मेहनत की। जिसका सही वक्त लग जाता है उसका घर जाने को दिल नहीं करता, और जिसका सही वक्त ना लगे वो दिन गिन गिन के पूरे करता है। इसलिए फरमाया, ये निकलने का जमाना तरबियत का जमाना है। आज दोस्त बुजुर्गों भाई अपनी जिंदगियों को बदल सकते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत है। ये जिम्मे ऐसा काम नहीं है कि कभी करो कभी ना करो। जैसे फकीर पैसे मांगता है, कभी देते हैं, कभी कभी के बाबा माफ करो। और अगर घरवाली पैसे मांगे, घर में आटा दाल सब्जी नहीं है, तो घरवाली को कह देंगे माफ करो। आप सुबह कहते हैं माफ करो, फिर शाम को घर में दाखिल नहीं हो सकते आप। बीवी बच्चों को खर्चा देना जिम्मेदारी है, चाहे मजदूरी करें, चाहे उधार सामान लेकर आए, चाहे आप कर्ज लें। यहाँ माफ करो नहीं चलेगा। अगर ये काम नहीं कर सकते फिर निकाह ना करो, मस्जिद के कोने में बैठे रहो, तस्बीह पढ़ते रहो और रोजे रखते रहो। ये हजूर वाली मेहनत है, जिम्मेदारी है। तो दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, मनमानी करोगे तो हमेशा की जिंदगी बिगड़ जाए। मौत भी और कब्र भी और हशर भी, कयामत में ऐलान होगा, फला मिन फला का बेटा नाकाम हो गया। ऐसे फरिश्ते पकड़ेंगे, नाक में जंजीर डालकर जकड़ा जाएगा, उल्टे मुंह खींच के जहन्नम में। एक जहन्नमी को इतनी तकलीफ होगी, दुनिया भर के इंसानों की तकलीफों को जमा करो, एक जहन्नमी की तकलीफ बढ़ जाएगी।
اور دنیا بھر کے انسانوں کی بھوک کو جمع کر لیں، ایک جہنمی کی بھوک پڑ جائے گی، اور دنیا بھر کے انسانوں کی ذلت کو جمع کرو، ایک جہنمی کی ذلت پڑ جائے گی، ابلتا ہوا خون اور پیپ پی جائے گا، اور کڑوا زہر زقوم کھا جائے گا، انتڑیاں باہر نکل آئیں، خچر کے برابر بچھو، اتنا سا بچھو ڈس لینا ساری رات تڑپتا ہے بندہ، اونٹ کی گردن کے برابر موٹے سانپ، فرشتوں کی مار، آگ کا جلانا، فرشتوں کا مارنا، زنجیروں میں جکڑنا، سوچ بھی نہیں سکتا آدمی۔ آج دوستو موقع ہے، توبہ کر لو اور زندگی بدل لیں۔ آج دوستو اگر آپ محنت صحیح ہوگی، یقین صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے، حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا جب آدمی دین میں تھوڑی سی مشقت ہے آدمی کو، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ بے دین کو اور زیادہ ڈھیل دیتے ہیں۔ جیسے چوہا زیادہ نقصان کر دیتا ہے نا، تو چوہے کو پھانسنے کے لیے پنجرے میں اچھی اچھی چیزیں رکھتے ہیں۔ ایک دن ایک مقیم کہہ رہا تھا، بھائی صاحب آپ کے پاس دیسی گھی ہے؟ کہ ہاں جی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کہ چوہے کے لیے رکھنا ہے، یعنی چوہے نے اتنے اچھے کام کیے ہیں کہ دیسی گھی کا انتظام ہو رہا ہے۔ اچھا وہ مونچھیں بھی ہلاتا ہے اور مسکراتا بھی ہے کہ بڑے کام بہت اچھے کیے ہیں نا اس نے، سارے گھر میں سوراخ کر دیے، سارے گھر کے کپڑے کتر دی۔ مجھے جب اندر داخل ہوا، دروازہ بند، سارے محلے کے بچے جمع ہو جائیں، چوہا پھنس گیا، آ جاؤ۔ بے دین آدمی کو دیکھو بڑی نعمتوں میں ہے، بڑی گاڑی بنگلہ، ایک بندہ سجدہ نہیں کرتا، یوں دیکھو جیسے چوہا چوری کھا رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ تعالیٰ دوستوں پھر پکڑ آتی ہے، پھر توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا بندے کو۔ آج موقع ہے، زندگی بدل لو، توبہ کر لو، یہ مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی چین دیتے ہیں، اطمینان دیتے ہیں۔ بندہ نظر آتا ہے کار کو، ایک آدمی کہنے لگا کہ جی مجھے پریشانی ہے، کوئی تعویذ دے دو۔ اس نے کہا ایسے بندے کا کرتا لے آؤ جس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ گیا ایک بندے کے پاس، بڑی کار، کوٹھی، بنگلہ۔ اس نے کہا کرتا دے دے جی، کرتا چاہیے۔ سنا آپ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کے پاس؟ اس نے اپنی جو پریشانیاں بتائی نا، وہ تو کہا بھائی یہ تو ہم سے بھی زیادہ پریشان ہے۔ پھر کسی اور کے پاس گیا، کا بڑا کار، کوٹھی، بنگلہ۔ اس نے کہا جی کرتا چاہیے، کسی بزرگ نے کہا ہے۔ اس نے سنائی پریشانی، اس نے کہا بھائی یہ بھی کام کا نہیں ہے۔ اس نے کہا جی جس سے پوچھیں لگتا تو ایسا بڑا مزے میں ہے، لیکن اندر میں تو پریشان ہے وہ۔ اس نے کہا اچھا فلاں بندے کے پاس جاؤ، وہ بیٹھا ہے مسجد میں، اس سے کرتا لے آؤ۔ وہ گئے، آپ سنائے؟ اس نے کہا جی بڑے چین میں ہیں، سارے دن اللہ ہی اللہ کرتے ہیں، کوئی غم نہیں ہے۔ اس نے کہا کرتا چاہیے۔ اس نے کہا میرے پاس کرتا ہے ہی نہیں، ایک چادر اوپر ہے، ایک نیچے۔ اس نے وہ مزے کر رہا ہے کہ کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو نظر آتا ہے نا دنیا میں آپ کو چیزیں، دین کے بغیر چین مل نہیں سکتا۔ یہ ظاہر میں لگتا ہے زندگی بنی ہوئی ہے اور اندر میں بگڑی ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا جب دین پر دنیا بھی بنے گی، موت آئے گی تو 5 فرشتہ روح، پاک جسم کی پاک روح، نکل اللہ کے حکم سے، اللہ تجھ سے راضی، زندگی گزارو رمضان کی طرح، تو موت آئے گی عید کے چاند کی طرح۔ 500 فرشتے، سب کے ہاتھوں میں گلدستے، ریشمی رومال، گھر والے رو رہے ہیں، مرنے والا خوشی کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ چلو ایسی بیریوں کی طرف کہ جن میں کانٹا نہیں، چلو ایسے کیلوں کی طرف جو تو بتو لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ بیان پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ایسے مزید اسلامی بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔